أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. ذلك یہ سارا سلسلہ علم یکر ربک کا یوں ہی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے القریٰ بستیوں کو بظلم ظلم کرتے ہوئے واہلھا غافلون اور وہاں کے رہنے والے غافل ہوں ولکل درجات مما عملوا اور ہر ایک کے لیے مختلف درجات ہیں مما عملوا ان کی عمل کی وجہ سے وما ربک بغافل عما یعملون اور آپ کا رب ان لوگوں کے اعمال سے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جیسا اسے قبل آیات میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، انسان کے پاس بھی جنات کے پاس بھی، تو فرمایا جا رہا ہے کہ بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ بھیجنا کوئی بیکار اور بے مقصد نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو اس وجہ سے بھیجا تاکہ جو بستیاں یہاں پر رہنے والی ہیں یہ ویسے ہی ہلاک نہ ہو جائیں، ان کے پاس وہ نبی آئے اور آ کر انہیں اللہ کا تعارف کروائے، انہیں اللہ کی رضامندگی اور ناراضگی بتائے، انہیں بتائے کہ جنت اور دوزخ کا راستہ کیا ہے۔ اگر اللہ پاک نہ بھیجتا اور پھر یہ لوگ دوزخ میں چلے جاتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی ذات نے ظلم کیا، لیکن اللہ پاک نے حضرات انبیاء کو بھیجا، اللہ پاک نے کتابیں بھی نازل فرمائی تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے حوالے سے معلومات، صحیح عقائد اور اعمال کا پتہ چلے اور یہ لوگ غفلت میں نہ رہیں اور پھر جو ہے ان تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے مختلف درجات ہیں، جیسا انسان عمل کرتا ہے ویسا ہی اس کے لیے درجہ ہے۔ نیک کے لیے الگ درجہ ہے، گنہگار کے لیے الگ درجہ ہے، زیادہ نیک کے لیے الگ درجات ہیں، زیادہ گنہگاروں کے لیے الگ درجات ہیں، ایمان والے کے لیے الگ اور کافر کے لیے الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بہت سے درجات رکھے ہیں جو نیکیوں کی بدولت ہیں، اور اللہ پاک کسی کی نیکیوں سے غافل نہیں ہے اور کسی کے گناہ سے بھی غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کا جو پروردگار ہے وہ بڑا ہی بے نیاز ہے اور بڑا ہی رحمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے بے شمار ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، انسان کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں، بلکہ عبادت کر کے انسان کا اپنا مستقبل بہتر اور اچھا بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی رحمت والا بھی ہے، دنیا میں سبھی پر رحمت فرماتا ہے، چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، لیکن آخرت میں رحمت صرف اسی کو ملے گی جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جائے گا۔ ان یشاء یذھبکم اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، واپس لے جائے، ویستخلف من بعدکم اور پھر وہ تمہارا خلیفہ بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء جس کو چاہے، کما انشأکم جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذریۃ قوم آخرین ایک دوسری قوم کی نسل میں سے۔ یعنی کتنے پہلے لوگ ایسے تھے جو ہم سے پہلے آباد تھے اور وہ چلے گئے، ایسے اگر ہم بھی عبادت نہیں کریں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر ہم استعمال ہو گئے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر ہم نے کر لی یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ہم نیک کاموں میں، ختم نبوت کے مشن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو پھیلانے میں اور عقائد کو پھیلانے میں اور نبیوں کی محبت میں اگر ہمارا نام آ گیا یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اس دین کی خوش قسمتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر کتنی پریشانیاں برداشت کیں، کتنا زخمی ہونا برداشت کیا، بیٹیوں کو طلاقیں تک ہو گئی، صحابہ کرام کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر وہ توحید کا نام نہ لیتے، اسلام کا نام نہ لیتے، لوگ تو بڑی محبت کرنے والے تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ نے اس دشمنی کو مول کیوں لیا؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کے آنے کا مقصد یہ تھا،
یہاں پر اللہ پاک نے بھیجا ہی اس وجہ سے تھا۔ یہاں پر اس چیز سے غفلت میں زندگی گزارنا یہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کام میں نہیں لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھیج دے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یقین رکھو ما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت، اس کا آنا یقینی ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تم عاجز نہیں کر سکو گے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی ایک موت کا وقت رکھا ہے اور پھر ساری کائنات کی ایک موت کا وقت رکھا ہے، اور ان دونوں کا آنا یقینی ہے۔ انسان کی موت کا آنا یقینی ہے، روزمرہ ہم دیکھتے ہیں ہر بستی کے اندر قبرستان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اے انسان تو ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، تو نے جانا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی طور پر حادثات، واقعات، زلزلے، سیلاب، ان صورتوں میں بتاتے ہیں، اللہ چاہے تو ساری کائنات کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، عقل مند وہ ہے جو انسان اپنے آنے کے مقصد کو پہچانے۔ ہمارے آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارے آنے کا مقصد جنت میں جانا ہے، ہمارے آنے کا یہاں پر مقصد اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ اس مقصد میں جو رکاوٹ ہے وہ ہماری دشمن ہے، اس راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ آزمائش ہے، اور اس راستے میں جو چیزیں ہماری مددگار ہیں وہ ہماری خیر خواہ ہیں اور بھلائی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اولاد اور اسی طریقے سے ہمارا کاروبار، ہماری جاب، ہماری مصروفیات کیسی ہیں؟ آیا ہمیں وہ آخرت سے دور تو نہیں کر رہی؟ آیا ہمیں وہ عبادات سے دور تو نہیں کر رہی؟ آیا وہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں کر رہی؟ اگر ایسی بات ہے تو غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم لمحہ بلمحہ اللہ کی ذات کے قریب ہو رہے ہیں، عبادات کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے نیک اعمال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔